السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قرآن اکیڈمی کی طرف سے اس چینل پر فرسٹ ویورز کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہمارا تجوید کا کورس آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ اور میں تجوید کے کورس کی ویسے قرآن کریم سے ڈائریکٹ بھی ابتدا کر سکتا تھا، لیکن قرآن کریم کی ابتدا سے پہلے قرآن کریم کے حروف کے ساتھ پہچان بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے میں قاعدے سے ابتدا کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میرے چینل کو آپ مستقل دیکھیں گے اور اس سے استفادہ کرنے کی آپ بھرپور کوشش کریں گے۔ تو میں سبق کو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ کیونکہ میرے ڈیلی کے یہ اسباق چلتے ہیں، تو اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں کہ تاکہ میرے ڈیلی کے اسباق آپ تک یہ پہنچ سکیں۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو قاعدے کا تعارف کروا دوں۔ یہ قاعدہ ہے، یہ دیکھیں، نورانی قاعدہ، مکتبہ عثمانیہ ہو یا نہ ہو، کوئی بھی قاعدہ ہو، لیکن وہ ہو تجوید کا۔ یہ دیکھیں، یہ تجوید کا مکمل تعارف کروایا ہوا ہے۔ یہ اوپر ہدایات میں آپ دیکھیں، یہ ایک ایک لفظ کے بارے میں بھرپور تشریح کی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں، آپ کوئی بھی قاعدہ، اس قاعدے کا تعلق تجوید کے ساتھ ہو، یعنی تجوید کے حروف کی پہچان اس کے اندر کروائی گئی ہو، آپ نے ایسا ایک قاعدہ لینا ہے۔ ایسا ایک قاعدہ لے کر آپ نے میرے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اس قاعدے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے ایک مہینے کے اندر اندر آپ بہت زیادہ ٹرین ہو جائیں گے۔ تو آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا ایک اصول یاد رکھیں کہ اعوذ باللہ ہمیشہ سورت کے درمیان پڑھی جاتی ہے اور بسم اللہ ہمیشہ سورت کے ابتدا میں پڑھی جاتی ہے۔ اگر کسی سورت سے آپ ابتدا کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں، لیکن اگر کسی سورت کے درمیان سے پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ میں اختیار ہے اور اعوذ باللہ کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ آئیے میں آج سادے الفاظ کے اندر آپ کو پہلی تختی کی طرف لے چلتا ہوں۔ اس کو بغور آپ سنیں اور اس طریقے سے آپ نے اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کچھ بھی نہیں، اس کے مخارج کے بارے میں، ان حروف کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ میں سادے الفاظ کے اندر آپ کو صرف آج پہلی تختی کا سبق پڑھانے کی کوشش کروں گا، تو آپ اس کو بغور سنیں اور حروف کی پہچان حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہم کل سے آگے چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ تو بغور آپ کو علم ہوگا غور کرنے سے
کہ ان حروف کی پہچان ہمیشہ نقطوں سے ہوتی ہے۔ نقطے ذہن میں رکھیں کہ جس حرف کے نیچے نقطہ ہو وہ با کہلاتا ہے، اور جس حرف کے اوپر 2 نقطے ہوں وہ تا کہلاتی ہے، اور اگر حرف کے اوپر 3 نقطے ہوں تو وہ سا کہلاتی ہے۔ حرف کے اندر 1 نقطہ ہو تو جیم، اگر کوئی نقطہ نہ ہو تو ایسے حروف آپ کو یاد کرنے ہوں گے کہ وہ کون سے حروف ہیں جن کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ الف، ہا، دال، را، سین، صاد، طا، عین، کاف، لام، میم، واو، ہا، حمزہ۔ یہ حروف آپ نے زبانی یاد کرنے ہیں۔ ان حروف کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، اور جس حرف کے اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے وہ خا کہلاتا ہے، اور وہ دوسرا حرف جس کے اوپر نقطہ ہو وہ ذال، زا، ضاد، ضا، غین، فا۔ اور ایک حرف آپ نے پڑھا جس کے اوپر 2 نقطے ہوں تو وہ تا کہلاتا ہے، اور دوسرا حرف جس کے اوپر 2 نقطے ہوں وہ قاف کہلاتا ہے۔ تو حرف کے نیچے اگر 2 نقطے ہوں تو وہ یا کہلاتی ہے۔ آج ان حروف کی پہچان آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جس طریقے سے میں نے پڑھایا ہے اس کو آپ ایسے ہی پڑھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر دوبارہ موقع دیا اگلے سبق کی طرف ہم کل بڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔